حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت کم ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصہ نے اقتدار حاصل کیا۔ قصہ کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا قریش میں کیا مقام تھا، ان کی زندگی کے اہم کارنامے کیا ہیں، آپ کا اصل نام کیا تھا، آپ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا، اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے اہم واقعات کیا ہیں۔ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آئیے آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ آپ کا نسب ابراہیم علیہ السلام سے کیسے چلا۔ ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینے گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصل نام شیبہ تھا، جبکہ عبد المطلب ان کا لقب پڑ گیا تھا، جس کا معنی ہے مطلب کا غلام، اور یہ اسی نام سے معروف ہیں۔ ہر کوئی ان کو اسی نام سے جانتا ہے، بہت کم لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہیں۔ ناظرین، انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی کے واقعات میں ایک اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ ہے۔ آئیے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو ناظرین، تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی میت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا، اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کا بازو پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچتانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں، ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ ناظرین، اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔
پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کہ اس طرح عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ ناظرین، امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں 2 ذبیح ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ 100 اونٹوں کی قربانی کا۔ آئیے آپ کو مختصراً حضرت عبداللہ کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو حضرت عبد المطلب کی زندگی سے مزید واقعات بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ناظرین، ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے، اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا، گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین، حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں،
اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ ناظرین، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکے سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے، جو ویڈیو کے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق عز و جل نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے کی، تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ کہتے ہیں ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی پلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ناظرین، جو شان دو جہاں کے بادشاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تذکرہ 20ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور حضرت عبد المطلب کے لاڈلے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے، موحد تھے اور بت کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں احد اور واحد اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کی اور بت پرستی اور گمراہی کے تاریک زمانے میں پختہ ایمان کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ کیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد اپنے خاندان کے موروثی مناصب کے وارث بنے۔ عبد المطلب اس نے تدبیر اور اپنی کرامات کی وجہ سے مکے میں لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز قرار پائے اور قریش نے آپ کو سردار کے طور پر قبول کیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب اس زمانے میں قریش کے سردار تھے اور ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس جیسی بزرگواری کسی کو نہیں دی اور ان کو زمزم کے کنویں جو مکے میں ہے اور ذوالحرم جو طائف میں ہے اس سے سیراب کیا۔ ان واقعات کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب بتوں کی عبادت سے دور تھے اور اللہ کو واحد جانتے تھے اور نظر کو پورا کرتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آیا تھا، لیکن یہ زمانے کے حوادث سے زیر زمین چلا گیا تھا، جس کو دوبارہ منظر عام پر لانے کی سعادت حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ کیا ہے، آئیے مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ یاد رہے کہ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکے کے سردار تھے، یعنی بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام تر دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، یوں اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو قزا نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو قزا اور قصہ کی سرداری کا زمانہ اس حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا،
میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اول پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیاباں میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر پھر سے عبد المطلب نے کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زریں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالے۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ ناظرین بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، البتہ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں آپ کو چند روایات بتاتے چلیں۔ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے،
لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبے کے پردوں پیچھے 40 دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، جیسا کہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا 30 دن 30 رات سے یہی مقیم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کس بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ناظرین، ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ ناظرین، علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت عبدالمطلب اور زمزم کے کنویں کی کھدائی کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے دادا کے توسط سے جاری فرمایا۔ ناظرین، حضرت عبدالمطلب کی زندگی کا تذکرہ ہو اور واقع فیل کا ذکر نہ کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رہے کہ واقع فیل آپ کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے۔ آئیے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ جس سال واقع فیل پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ اصل میں صنعاء جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ القلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسے کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبے کو تباہ کرنے کی ٹھانی اور حضرت عبدالمطلب کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور اس کے حملہ کرنے اور شکست کھانے کا واقعہ واقع فیل کہلایا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابرہہ جو یمن کا عیسائی حاکم تھا، حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل قشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکے کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکے کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبدالمطلب کا دوست تھا۔ عبدالمطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبدالمطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے،
یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکس چبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکے کی طرف کیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکے کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکے میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ ناظرین، یاد رہے کہ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھس کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکے میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکے سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکے میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ناظرین، یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسے دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے واقع فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی۔ آئیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔
ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریات نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری، مگر وہ بڑی سرعت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں اریات کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح سے ابرہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا، میں آپ کا خادم ہوں۔ مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہ حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی۔ اور ناظرین، یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ واقع فیل کہلایا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ آپ نے حضرت عبد المطلب کی زندگی کے چند اہم واقعات ملاحظہ کیے ہیں۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور حضرت عبد المطلب کا۔ ناظرین، تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ واقع فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہوا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا، جس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبرگیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی جس کی کنیت ایمن اور نام برکت تھا۔ یوں حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت النفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھیں۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ ددیال اور ننیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ناظرین، ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بندے کا علم بہت محدود ہے۔ وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے سب سے محبوب بندے اور سید المرسلین شافع محشر کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ قیامت سے قبل والد شفیق کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے محبوب کو والدہ کی مامتا سے بھی محروم کر دیا۔ وہ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا، اسی لیے ان کو آزمائشوں میں ڈال کر کندن بنایا۔ دادا کی شفقت بہت بڑا سہارا تھی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے بیٹیوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی اپنے اس یتیم پوتے کے ساتھ کی۔ وہ ان کی خوراک، لباس اور راحت و نیند کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔
اب ننھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا، زمین پر اس کے نقوش پا دیکھ کر وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکے آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے اس موقع پر اپنے بیٹے ابو طالب کو خصوصی طور پر متوجہ کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے سن، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کا نشان پا ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی تصویر ہے۔ یہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 سال کے ہوئے تو آپ کو بہت سخت قسم کا آشوب چشم یعنی آنکھیں دکھنے والا مرض ہوا۔ مکے میں آپ کا علاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاس کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو لے کر وہاں گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، اس لیے عبد المطلب نے اس راہب کو آواز دی مگر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ عمارت اس پر ہی نہ گر جائے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا اور اس نے عبد المطلب سے کہا جنہیں غالباً وہ پہچانتا تھا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ یقیناً میرے اوپر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو لے کر فوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا علاج کیا اور کچھ دوا ساتھ کر دی۔ ناظرین، یہی واقعہ ابن جوزی کے علاوہ ایک دوسری کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی اور کئی دن تک آپ کو تکلیف رہی۔ کسی نے عبد المطلب سے کہا کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک راہب ہے جو آشوب چشم کا علاج کرتا ہے، اس کے ہاتھوں ایک مخلوق شفا حاصل کر چکی ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اس راہب کے پاس گئے۔ جیسے ہی راہب نے آپ کو دیکھا تو وہ فوراً عبادت خانے میں گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے اور پھر ایک صحیفہ نکال کر لایا۔ پھر کبھی وہ اس کتاب میں کچھ دیکھتا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ آخر اس نے کہا، خدا کی قسم یہ خاتم النبیین ہے۔ پھر اس نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس کی دوا تو خود ان کے پاس ہی موجود ہے۔ اے عبد المطلب، ان کا لعاب دہن لو اور ان کی آنکھوں پر لگا دو۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا کہ آپ کا لعاب دہن لے کر آپ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ پھر راہب نے کہا، اے عبد المطلب، خدا کی قسم یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے اور آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو بچپن ہی سے کئی لوگ پہچان چکے تھے، کیونکہ آپ کی شان بچپن سے ہی نرالی تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 جہاں کا بادشاہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ایمن کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے برکہ، کبھی بھی میرے بیٹے کی دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا۔ میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ فلاں بیری کے درخت کے پاس پایا ہے اور اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہی بیٹا اس امت کا نبی ہے۔ اس بنیاد پر وہ حسد و بغض میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ روایت ہے کہ عبد المطلب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کبھی ایسا ہو جاتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے کودنے نکل جاتے تو جب تک آپ آ نہ جاتے وہ کھانا تناول نہ فرماتے۔ ایسے موقع پر وہ کہا کرتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ ناظرین، یاد رہے کہ عبد المطلب کافی عمر رسیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت میں اپنے تمام اہل و عیال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح غم سے نڈھال ہو گئے۔
عبد المطلب کے آخری لمحات میں ان کی سب بیٹیوں نے ان کے سامنے جدائی کے احساس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کلام کرتے رہے۔ عبد المطلب سب کا کلام سنتے رہے۔ جب ان کی بیٹی امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نقاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور جود و فیاضی میں بے مثل تھا، اس پر جو بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیب والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ آنسو بہاؤ صاحب کرامت شیبت الحمد پر، خوب رواز پر کہ جس کی بزرگی و عزت اور افتخار معروف و مسلم ہے۔ اس کی جدائی میں آنسو بہاؤ جو مشکلات و مصائب میں مکمل صبر و تحمل کے ساتھ اپنی فضیلت کا اظہار کرتا تھا، وہ کہ جس کی ذات میں کثرت کے ساتھ خوبیاں پائی جاتی تھیں اور جو قابل فخر تھا۔ اپنی ساری قوم پر اسے ایسی فضیلت و فوقیت حاصل تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند کے نور میں واضح نظر آتی ہے۔ یہ ساری خوبیاں بلا شبہ اس میں جمع تھیں، مگر گردش لیل و نہار اور تقدیر کے اٹل فیصلے سے کوئی چیز اس عظیم شخص کو نہ بچا سکی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ عبد المطلب کے انتقال پر پورے مکے میں اداسی چھا گئی۔ انہوں نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک اور روایت میں ان کی عمر 110 سال بیان کی گئی ہے۔ اس تصاوت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ان کا جنازہ اٹھا تو ایک مجمع اس کے ساتھ تھا۔ مکے کے ماہر ہجوم کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں کے خیال میں اب تک ان کی قبر وہاں موجود ہے، مگر یہ محض قیاس آرائیاں معلوم ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ ایمن بیان کرتی تھی کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ عبد المطلب کے تابوت کی روانگی کے وقت زار و قطار روئے، پھر جنازے کے ساتھ تابوت کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس وقت بھی آپ مسلسل رو رہے تھے۔ رسول اللہ سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔ ناظرین، علامہ شبلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کی وفات کا واقعہ خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ان کی موت نے بنو امیہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ قبائلی سسٹم میں دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو ہاشم پر غالب آ گئے۔ اب قریش کی سیادت عبد المطلب کے بجائے عرب ابو سفیان کے والد کے ہاتھ میں آ گئی، جو بنو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناصب ریاست و سیادت میں سے بنو ہاشم کے پاس صرف سقاہ یعنی حجاج کو پانی پلانا رہ گیا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں رہا۔ ناظرین، مورخین نے عبد المطلب اور حرب بن امیہ کے درمیان ایک مسابقے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حبشہ کے سفر میں سرداران قریش مال تجارت کے ساتھ گئے۔ چونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چشمک چلتی رہتی تھی، اس لیے اس کا اظہار سفر و حضر ہر جگہ ہوتا تھا۔ اس سفر میں عبد المطلب اور حرب بن امیہ دونوں شریک تھے۔ دونوں کا آپس میں کسی بات پر مباحثہ ہوا۔ دونوں نے اپنے اپنے مناقب بیان کیے، پھر دونوں نے طے کیا کہ حبشہ کے بادشاہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا۔ نجاشی کے ہاں جب گئے تو اس نے ان کے درمیان حکم بننے سے انکار کر دیا۔ غالباً اس نے اسے اپنی شان سے فروتر سمجھا ہوگا یا کسی اور مصلحت کے تحت انکار کیا ہوگا۔ آخر طے ہوا کہ نفیل بن عبد العزیٰ بن ریحہ سے فیصلہ کرایا جائے، جو عدی بن کعب کی اولاد سے تھا۔ اس نے دونوں کی باتیں سنی اور پھر عرب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تو ایسے شخص سے مقابلہ کرتا ہے جو تجھ سے بہت بلند و بالا قامت کا مالک ہے، جس کا سر تیرے سر سے بڑا ہے، جو تجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جس کے اندر تیرے برعکس نقائص اور باعث ملامت صفات نہیں ہیں، تیرے مقابلے میں زیادہ کثیر الاولاد ہے، تجھ سے کہیں زیادہ سخی و فیاض اور فراخ دل ہے، تجھ سے زیادہ فصیح اور ساز و سامان میں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ فیصلے سن کر حرب زچ ہو گیا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بھی منحوس سوچ اور بری گھڑی تھی کہ ہم نے تجھے فیصل و حکم مان لیا۔ یاد رہے کہ یہ نفیل بن عبد العزیٰ حضرت عمر بن خطاب کے دادا تھے۔ اس فیصلے کے بعد حرب بن امیہ نے عبد المطلب سے قطع تعلقی کر لی اور حرب اور اس کی اولاد عبداللہ بن جدعان کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔